اردو ورلڈ وائز میں خوشامدید۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیجیے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیوز پر وقت مل سکیں۔ مہرو ایک پہاڑی قبیلے میں پیدا ہوئی۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ جب وہ 16 سال کی ہوئی تو اس کی شادی ہو گئی۔ سسرال والوں کا سلوک اس سے اچھا نہ تھا۔ ایک دیور تو نہایت سخت دل اور شکی مزاج تھا۔ وہ اوباش اور نکما بھی تھا۔ اس کا نام سلیم خان تھا۔ وہ کام کم کرتا اور روب زیادہ جماتا تھا۔ اس کی عادات کے باعث سب اس سے نالاں تھے، مگر اس کی دادا گیری کی وجہ سے سب چپ رہتے تھے۔ مہرو تو اپنے اس دیور سے سہمی رہتی، کیونکہ اس کے کندھے پر ہر وقت بندوق ہوتی اور بات کرتے ہوئے وہ خون خرابے کا تذکرہ ضرور کرتا تھا۔ تاہم تینوں بیٹوں میں سے یہی ماں کا سب سے لاڈلا تھا۔ مہرو کی ساس بڑی سخت گیر عورت تھی اور بہو کے معاملے میں انتہا کی سنگ دل تھی۔ گھر میں اگرچہ 3 جوان بیٹیاں بھی تھیں، مگر گھر کے تمام کام مہرو کی ذمہ ہی تھے، جس میں گھر کی صاف صفائی، کھانا پکانا، باورچی خانے کے سارے کام، کپڑے دھونا اور استری کرنا، غرض ہر ایک کو مہرو کے ہاتھ سے ہی کیا ہوا کام چاہیے تھا۔ اگرچہ وہ لوگ اتنے آسودہ حال تھے کہ وہ گھر میں ملازمہ بھی رکھ سکتے تھے، مگر مہرو کی ساس کو یہ خدشہ لاحق تھا، گھر میں ملازمہ کی وجہ سے مہرو کاہل اور سست پڑ جائے گی۔ بہو کام کرتی ہوئی اچھی لگتی ہے، یہی ان کی زندگی کا فلسفہ تھا۔ اگرچہ اپنی جوان بیٹیوں کے بارے میں ان کے فلسفے اور خیالات الگ تھے۔ مہرو کے سسرال والے نہ صرف ظالم تھے، بلکہ وہ بہت زیادہ تنگ نظر بھی تھے اور اصول پرست بھی۔ مہرو کا سسر اگرچہ زمیندار تھا، جس کی وجہ سے گھر کے ساتھ بنی ہوئی کٹیا میں ایک ملازم خاص طور پر 24 گھنٹے کے لیے رکھا گیا تھا، جبکہ گھر سے تھوڑی دور ہٹ کر ایک ڈیرا تھا جس میں کئی ملازمین جانوروں کی دیکھ بھال اور کھیتوں میں کام کرنے کے لیے خاص طور پر رکھے گئے تھے۔ کسی کو بھی گھر کی دہلیز سے اندر آنے کی اجازت نہ تھی۔ گھر کے ساتھ بنی ہوئی کٹیا میں رہنے والے ملازم مراد کو گھر کی عورتوں سے بات کرنے کی اجازت تھی، مگر وہ بھی پردے کا خاص خیال رکھتے ہوئے، یعنی دروازے کے باہر مراد کھڑا ہو کر گھر کے اندر موجود کھڑی عورت سے کام کی غرض سے بات کر سکتا تھا۔ ایسا بھی انتہائی مجبوری میں ممکن تھا، جب گھر میں کوئی اور مرد موجود نہ ہو اور باہر سے کوئی چیز لازماً منگوانا پڑتی تھی۔ مہرو جو کہ تابع دار اور فرما بردار بہو تھی، ہر کام کو خاموشی سے پورے دل کے ساتھ سر انجام دیتی، جبکہ اس کا شوہر اکثر شہر کے چکر کام کی غرض سے لگاتا ہی رہتا تھا۔ ایک روز مہرو کی ساس مہرو کے پاس رقم لے کر آئی اور اس کو اپنے پاس امانت کے طور پر رکھنے کے لیے کہنے لگی، یہ کہتے ہوئے، یہ تمہارے سسر نے بطور امانت رکھوائی ہے، رکھنے کو تو میں بھی اسے رکھ سکتی تھی، مگر تم تو جانتی ہو سلیم خان نے اگر یہ رقم دیکھ لی تو وہ مجھے تنگ کرے گا، اس لیے تم اس رقم کو اپنے پاس چھپا لو۔ جب تمہارے سسر نے رقم واپس مانگی تو میں تم سے آ کر لے لوں گی۔ مہرو نے نہ چاہتے ہوئے بھی رقم کو امانت کے طور پر رکھنے کی بڑی ذمہ داری کندھوں پر اٹھاتے ہوئے رقم کو اپنے پاس اپنے کمرے میں پڑے ہوئے بکسے میں چھپا دیا۔ جانے سلیم کو اس بات کی کیسے بھنک لگ گئی۔ اس نے اپنی والدہ کو مہرو کے کمرے میں رقم لے کر جاتے ہوئے دیکھا تھا، اگرچہ اس نے ان دونوں کے درمیان کی ہوئی بات تو نہ سنی، مگر جب اس کی والدہ مہرو کے کمرے سے خالی ہاتھ لوٹی تو وہ بات کو سمجھ چکا تھا۔ وہ نہایت ہی شاطر انسان تھا۔ چند روز بعد مہرو کی ساس نے مہرو سے کہا، مہرو وہ رقم لے آؤ، تمہارا سسر مانگ رہا ہے۔ ان کے پاس ان کے کسی دوست نے امانت رکھوائی تھی۔ جبکہ مہرو ساس کا حکم سنتے ہی اپنے کمرے میں گئی اور مہرو نے جب بکسا کھولا تو اس پر قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ بکسے میں رقم نہیں تھی۔ مہرو کے پسینے چھوٹنے لگے، کیونکہ وہ اچھے سے جانتی تھی رقم نہ ملنے پر اس کا کیا حشر کیا جائے گا۔ مہرو کے میکے والے
انہوں نے تو جب سے مہرو کو بیاہا تھا اس کی کوئی خیر خبر نہ لی تھی، اور نہ ہی مہرو کو کبھی اس بات کی اجازت تھی کہ وہ 2 گھنٹے کے لیے ہی اپنے میکے میں جائے۔ مہرو ابھی اسی پریشانی کے عالم میں تھی کہ اس کی ساس کی گرجدار آواز اس کے کانوں میں سنائی دی۔ مہرو کی ساس کمرے میں داخل ہوتے ہوئے مہرو سے کہنے لگی، مہرو ابھی تک رقم لے کر کیوں نہیں آئی؟ خیر ابھی رقم پاس ہی رکھو، تمہارے سسر نے کہا ہے ان کے دوست کو اچانک سے کوئی کام پڑ گیا ہے، اب وہ 3 دن بعد واپس لوٹے گا اور تب ہی رقم ساتھ لے کر جائے گا۔ مہرو نے گہری سانس لی، دل میں سوچنے لگی، آج تو کیسے بھی کر کے بھلا ٹلی، مگر اب وہ کیا کرے گی؟ مہرو اس بات کا شکر ادا کرنے لگی کہ اس نے بکسے میں جو رقم رکھی تھی رکھنے سے پہلے اس نے گن لی تھی۔ رقم 30,000 تھی، جو کہ اس وقت کے مطابق بہت زیادہ تھی۔ مہرو رات بھر کروٹیں بدلتی رہی کہ آخر وہ اتنے زیادہ پیسوں کا کیسے بندوبست کر سکے گی۔ پھر اس کے ذہن میں اپنے میکے والوں کے دیے ہوئے زیور کا خیال آیا۔ پھر اگلے ہی روز وہ حسب معمول کام میں مصروف تھی اور صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی، تبھی اس کو دروازے پر دستک سنائی دی۔ دستک سنتے ہی وہ جان گئی یقیناً یہ مراد ہی ہوگا، کیونکہ گھر میں اکثر کام کی غرض سے مراد ہی دروازے پر دستک دیتا تھا۔ اس نے جھاڑو کو ایک طرف رکھا اور کہنے لگی، مراد جانوروں کو چارہ ڈال دینا، پر ذرا ٹھہر کر میری بات سن لو پہلے۔ جی بہو بی بی کہیے کیا بات ہے؟ مراد کہنے لگا۔ مہرو بولی، اماں نے میرے پاس 30,000 کی رقم رکھوائی تھی، وہ کسی کی امانت تھی، میرے بکسے سے چوری ہو گئی ہے، میرا زیور کسی سنار کے پاس گروی رکھ کر رقم لا دو، ورنہ بہت ہی برا ہوگا میرے ساتھ۔ ابھی وہ اتنی بات ہی کر پائی تھی کہ کھٹکا ہوا۔ وہ جلدی سے دروازے کے پاس سے ہٹی اور یہ کہنے لگی، اچھا مراد اب تم جاؤ، میں کل صبح تڑکے سے پہلے زیور تمہاری کٹیا میں پہنچا دوں گی۔ ملازم چلا گیا۔ وہ تمام دن سوچتا رہا، مہرو بی بی مصیبت میں ہے، اب اس کا انجام نہ جانے کیا ہوگا۔ رات کو ہی مہرو نے پوٹلی بنا کر زیورات گندم کے ڈیر میں چھپا دیے تھے۔ یہ زیورات اس کی ماں نے اسے دیے تھے۔ رات کے چوتھے پہر وہ اٹھ گئی، اس نے زیور کی پوٹلی گندم کی ڈھیری سے نکال لی اور مراد کی کٹیا کی طرف چل پڑی۔ دروازے سے اس کی کٹیا کا فاصلہ 40 قدم ہوگا۔ گھر کی دیوار کے ساتھ یہ چھوٹا سا کمرہ باہر کی جانب بنا ہوا تھا، جس کی چھت گھر کی 4 دیواری سے نیچے تھی، ساتھ ہی اس سے متصل جانوروں کا باڑا تھا۔ دیا بجھا ہوا تھا، لیکن صبح کا مکھڑا رات کے گھونگھٹ سے جھلکنے والا تھا، تبھی رات کا رنگ پھیکا پڑتا جا رہا تھا۔ مراد جاگ رہا تھا۔ مہرو نے ہلکے سے دروازہ بجایا تو مراد نے جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ مہرو نے زیورات کی پوٹلی اس کو دے دی، یہ کہتے ہوئے، جب میرا بھائی آئے گا روپے اس سے لے کر زیور چھڑا لوں گی، مگر دھیان رکھنا اس بات کی کسی کو بھی کانوں کان خبر نہ ہو۔ وہ جتنی تیزی سے آئی تھی اتنی تیزی سے پلٹ گئی، لیکن ابھی گھر کی دہلیز پر قدم رکھنے نہ پائی تھی۔ سلیم خان نے اس کو للکارا، رک جاؤ مہرو، تم مراد کے حجرے میں سے آ رہی ہو۔ سلیم کی آواز سنی تو اس کے بدن میں سنسنی دوڑ گئی، قدم زمین نے جکڑ لیے اور وہ پتھر کی ہو گئی۔ تبھی وہ گھوڑی سے اتر آیا اور بولا، بے شرم، ہمارا بھائی گھر میں نہیں ہے تو کیا ہوا، ہم تو تجھے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سنتے ہی مہرو نے ہمت جمائی اور تیزی سے گھر کے اندر چلی گئی، مگر سلیم خان جو اس وقت نہ جانے کدھر سے آ گیا تھا، بندوق تان کر ملازم کے سر پر جا پہنچا۔ مراد بیچارہ جولی میں مہرو کے زیور رکھے نہ جانے کن سوچوں میں گم تھا۔ وہ یہ زیور اپنے دوپٹے میں باندھ کر لائی تھی اور دوپٹہ اب نوکر کی گود میں پھیلا ہوا تھا۔ سلیم نے اس کا گریبان پکڑ کر اسے کھڑا کیا تو زیور اور دوپٹہ زمین پر گر گئے۔ دوپٹہ اٹھا کر سلیم نے زیور دوبارہ اس میں ڈال دیے اور مراد کو دھکا دے کر بولا، نمک حرام تیری یہ مجال۔ پھر اس پر لاتوں اور مکوں کی بارش کرتے ہوئے کہنے لگا، ابھی تجھے بندوق سے ہلاک کر ڈالتا، لیکن اس کا فیصلہ بائی کے ہاتھوں ہونا چاہیے۔
उस वक्त तक तो इस कोठरी में मौत का इंतजार कर, जब तक भाई लौटकर घर नहीं आता। ये कहकर उसने हुजरे के दरवाजे पर लगी हुई जंजीर वाली कुंडी बाहर से चढ़ाकर ताला लगा दिया। इधर महरू जान चुकी थी कि अब उसकी मौत यकीनी है। नौकर की कुटिया में कदम रखकर उसने जो फाश गलती की थी उसकी सजा उसे मिलने वाली थी। देवर ने उस पर बदकारी का इल्जाम लगा ही देना था, क्योंकि उस घराने की औरतें मुंह अंधेरे घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। ये बात बहू रानी को खूब अच्छी तरह मालूम थी। सलीम खान के पास भाभी को ब्लैकमेल करने का पूरा जवाब था। अरबाज खान यकीन करे ना करे ये दास्तान उसकी गोशो गुजार करनी ही थी, मगर वो भी क्यों यकीन ना करता। मुराद कोई बुरा खुसर शख्स तो ना था, भरपूर तनोमंद खुश शक्ल जवान था। इल्जाम लगने पर महरू के लिए उस इल्जाम की सफाई मुमकिन न थी। अब जान बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो किसी तौर इलाके के सरदार के घर जाकर पुनाह ले ले, मगर वो बड़े खान के किले का रास्ता भी न जानती थी। वो अपने घर से फरार होकर जहांगीर खान की पनाह में पहुंच जाती तो उसकी जान बच सकती थी। महरू की बात तो किसी ने भी ना सुनी, मगर सलीम के बयान के बाद वो तमाम घर वालों की नजरों में हकीर हो गई। सास नंदों ने झिड़का और ससुर ने उसे देखकर मुंह फेर लिया, जबकि देवर उसके खून के प्यासे हो गए। अब इंतजार था तो अरबाज खान का, जो अभी तक घर नहीं आया था। जान किसको प्यारी नहीं होती। महरू तो फिर 16 साल की लड़की थी। वो यूं बेमौत मरना नहीं चाहती थी। अगर शोहर की खाइन करार पा जाती तो रिवाज के मुताबिक मैके वाले भी उसको पनाह नहीं दे सकते थे, और ससुराल में तो बस चंद सांसों की ही मोहलत थी। आधी रात को जब सब घर वाले सो रहे थे, महरू की सबसे छोटी ननद को जाने कैसे उस पर रहम आ गया, क्योंकि माँ तज़किरा कर चुकी थी कि महरू के बक्से से रकम गायब हो गई है। जाहिर है कि ये रकम गायब करने वाला भी सलीम ही हो सकता है, जो भाभी की बदकारी का गवाह बनने जा रहा था। उस लड़की ने रात को माँ के पल्लू से चाबी खोली और कमरे का ताला खोलकर महरू से कहा, अगर भागना है तो भाग जाओ, सुबह तक लाला आ गया तो फिर तुमको मरना ही होगा। महरू बोली, अगर इन लोगों ने तुमसे कसम उठवाई कि मेरे कमरे का ताला किसने खोला तो तुम क्या करोगी? वो बोली, तुम्हारी जान बचाने को मैं झूठी कसम उठाने का गुनाह अपने सर ले लूंगी, क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम बेगुनाह हो। ये सब सलीम की चाल है, वो अपनी चोरी खुलने से डरता है। महरू ने ननद के हाथ चूम लिए, तब वो बोली, तुम दरवाजे से नहीं निकलना, तुम ताकी से किसी तौर निकलो, मैं अपने कदमों के निशान मिटाती हूँ। ये ताकी एक छोटी खिड़की थी जिसको बाहर से जंजीर डाल दी गई थी। ननद ने जंजीर को खोल लिया और महरू की बाहर निकलने में मदद की। दरवाजे को ननद ने दोबारा ताला लगा दिया। कच्चे फर्श से अपने कदमों के निशान भी उसने मिटा दिए और आकर अपने बिस्तर पर दराज हो गई। महरू के 2 देवर अरबाज को लेने शहर चले गए थे और तीसरा गहरी नींद सो रहा था। ससुर ने कुछ खटका सुना मगर खामोश पड़ा रहा। महरू ने घर से बाहर जाते ही खुंडे से बंधा खच्चर खोला और उस पर सवार होकर किसी अनजाने रास्ते पर चल पड़ी। वो रास्ता जो उसे घर से दूर, बहुत दूर ले जाने वाला था। काफी आगे जाकर उसने खच्चर को वापस घर जाने वाले रास्ते पर हाँक दिया और खुद पैदल चलने लगी। तमाम रात वो कहीं रुके बगैर चलती रही। आड़े तिरछे रास्तों को फलांगती एक रात और एक दिन के सफर के बाद थकन उस पर इतनी गालिब आई कि वो गिर गई। सामने किसी बस्ती की रोशनियां नजर आ रही थी। रात सर पर थी। तवक्कुफ का खौफ और मौत का यकीन था। फिर भी सांस की डोरी को मजबूती से थामे हुए वो अपने खुदा से मदद मांग रही थी। करीब ही एक बुजुर्ग था। उसने लड़की को सड़क किनारे गिरा हुआ पाया तो गिरी हुई मजबूर बेसहारा को सहारा देकर उठाया और अहवाल दरियाफ्त किया। महरू ने अपनी मुसीबत उस उम्र रसीदा शख्स को बता दी। वो बोला, आओ मेरे साथ, यहाँ कोई जहांगीर खान नामी सरदार तो नहीं रहता, तुम किसी और तरफ निकल आई हो।
وہ شخص اسے اپنی بستی کے سب سے معزز آدمی سید میر شاہ کے پاس لے گیا۔ یہ شخص نیک، رحم دل اور سچا انسان تھا۔ جب مہرو نے رو رو کر اس کو اپنی داستان سنائی تو اس نے مہرو کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، تم اب میری پناہ میں ہو اور آج سے میری مہمان ہو۔ جب تک میرے جسم میں سانس ہے تمہارا کوئی بال باکا بھی نہیں کر سکتا۔ جھوٹ کیا ہے اور سچ کیا ہے اس کا بعد میں پتہ چل جائے گا۔ تم بے خوف ہو کر میرے گھر میں رہو اور ہر فکر سے آزاد رہو۔ جب مہرو کے گھر والوں کو مہرو کے گھر سے غائب ہونے کی خبر ملی تو انہوں نے منادی کروا دی کہ مہرو پر بدکاری کا الزام تھا، سو اس سے قبل کہ اس کا شوہر آتا اور وہ خائن ثابت ہوتی وہ پہلے ہی بھاگ نکلی۔ اب اس کا قتل قبیلے کے ہر اس فرد پر واجب ہو گیا ہے جس کو مہرو نظر آئے، لہذا مہرو جہاں بھی نظر آئے اسے قتل کر دیا جائے۔ جبکہ مہرو کا شوہر ارباز خان جب گھر میں پہنچا تو بیوی کے غلط کردار کی پھیلی ہوئی خبر جب اس نے سنی تو آگ بگولا ہو گیا، مگر وہ اپنا غصہ اپنے چھوٹے بھائی سلیم پر کرنے لگا، یہ کہتے ہوئے، میں آج تک تمہاری بری عادات اور کردار کے بارے میں خاموش رہا کیونکہ میرا تم سے خونی رشتہ تھا اور بھائی ہونے کے ناطے میرا یہ فرض بنتا تھا میں تمہاری پردہ پوشی کروں، مگر آج تمہاری وجہ سے میرے گھر کی عزت پامال ہو گئی۔ سب ارباز خان کی بات کو سنتے ہی حیرانگی سے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے، کیونکہ کسی کی بھی سمجھ میں یہ بات نہیں تھی کہ ارباز خان بجائے اپنی بیوی کے کردار پر غصہ ہونے کے اپنے بھائی سلیم پر غصہ ہو رہا ہے۔ پھر تبھی ارباز خان نے سب کی حیرانگی کو ختم کرتے ہوئے کہا، سلیم نے رقم چرائی تھی اور اسی رقم کو پورا کرنے کے لیے میری بے گناہ بیوی نے اپنے قیمتی زیورات گروی رکھنا چاہے۔ اس کی یہ غلطی تھی کہ اس نے اس گھر کے ریتی رواج کو پھلانگتے ہوئے گھر کے ملازم مراد سے مدد لینا چاہی۔ ارباز خان کی بات سنتے ہی اس کا والد ارباز خان پر چلاتے ہوئے کہنے لگا، تم یہ من گڑت باتیں کیسے کہہ سکتے ہو؟ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تم یہ سوچ بھی کیسے سکتے ہو۔ تبھی ارباز خان نے گھر کے ساتھ کٹیا میں قید کیے ہوئے مراد کو کٹیا سے نکالتے ہوئے اسے کہا، ساری بات بتاؤ۔ تب مراد نے مہرو کے بے گناہ ہونے کی گواہی دی۔ پھر ارباز خان نے ٹھوس ثبوت دیتے ہوئے سلیم کو گنہگار ثابت کر دیا، کیونکہ ارباز خان یہ جان چکا تھا گھر سے چوری کی ہوئی رقم سلیم خان نے جوئے میں شرط ہار دی تھی اور یہ خبر اس کو سلیم کے ہی قریبی دوست سے معلوم ہوئی تھی۔ یوں سلیم کے کیے ہوئے کا پھل اس کو مل گیا۔ ندامت سے سر جھکائے وہ آج سب کی نظروں سے گر چکا تھا۔ اس کے کردار اور بری عادتوں کے بارے میں اگرچہ پہلے سے ہی سب گھر والے تھوڑا بہت جانتے تھے، بچی کھچی جو عزت تھی وہ بھی آج وہ بے گناہ پر تہمت لگانے کی وجہ سے گوا بیٹھا تھا۔ اس کے بعد ارباز خان نے اپنی بے گناہ بیوی کو تلاش کیا۔ 2-3 دن کی انتھک تلاش کے بعد اسے اپنی بیوی مہرو اسی بزرگ کے گھر میں ملی اور ارباز خان اسے نہایت عزت کے ساتھ اپنے گھر اور قبیلے میں واپس لے آیا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔